بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں پی ایم ایل این کے ایک اہم سیاسی رہنما محمد زبیر نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں آل شریف اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے درمیان میٹنگز ہوئیں، اور یہ انہی میٹنگز کا ثمر تھا کہ پی ڈی ایم اپنے وجود میں آئی، سندھ ہاؤس میں اراکین پارلیمنٹ کی منڈی لگائی گئی اور بالآخر عمران خان کو گھسیٹ کر ایوان اقتدار سے نکال باہر کیا گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل محمد زبیر صاحب کو پی ایم ایل این میں وہ مقام اور حیثیت نہیں مل رہی جس کے وہ حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے پی ایم ایل این کے لیے خاصی خدمات انجام دی ہیں۔ عوام بھی اگر محمد زبیر کو نہیں جانتے تو میں بتا دوں کہ اسد عمر کے بڑے بھائی ہیں۔ یہ وہی شخص ہیں جن کی کئی ننگی ویڈیو آج سے کچھ عرصہ قبل اچانک سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہوئی، اور یہ کراچی کے ایک مخصوص بڑے ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل کے ایک مخصوص کمرے میں ریکارڈ کی گئی۔ شاید محمد زبیر گورنر سندھ ہوتے ہوئے اس ہوٹل کے اس کمرے کو بار بار اپنے ذاتی ناجائز تعلقات کو استعمال کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ ویڈیوز آئیں تو محمد زبیر کی طرف سے تو ان کی تردید ہوئی، تاہم انتہائی دلچسپ امر یہ ہے کہ وہ ہوٹل جس کے کمرے میں زبیر عمر کی یہ ویڈیوز ریکارڈ کی گئیں، وہ اس ہوٹل نے اخبار میں اپنی طرف سے ایک صفائی پیش کی، کلیریفیکیشن دی کہ اس قسم کی ویڈیوز ریکارڈ کرنا اس ہوٹل کی پالیسی کا حصہ نہیں ہے۔ اس کلیریفیکیشن سے یہ صاف واضح ہوتا تھا کہ دراصل یہ ویڈیوز جینوئن ہیں، اور حقیقت میں محمد زبیر عمر اسی ہوٹل میں اپنی داشتاؤں کے ساتھ داد عیش دیا کرتے تھے، تاہم یہ ہوٹل کی انتظامیہ کا کام نہیں تھا۔ یہ ویڈیوز یقیناً کسی خفیہ ایجنسی یا ادارے نے بنائی ہیں۔ وہی زبیر عمر صاحب اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے آل شریف کی میٹنگز ارینج نہ کرتے تو نہ تو پی ڈی ایم وجود میں آتی اور نہ ہی آج نواز شریف صاحب پاکستان میں موجود ہوتے، ان کے مقدمات ریورس لگا دیے جاتے، اور نہ ہی جس طریقے سے عدلیہ، بیوروکریسی اور پاکستان کے پوری ریاستی ڈھانچے نے نواز شریف جیسے سزا یافتہ مجرم بگوڑے اور اشتہاری کو 21 توپوں کی سلامی دی اور فرشی سلام کیے، وہ ممکن نہ ہوتا۔ دراصل محمد زبیر عمر پی ایم ایل این والوں کو یہ یاد کرانا چاہتے ہیں کہ آپ کو میری خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے مجھے میری خدمات کا وہ صلہ دینا چاہیے جو کہ مجھے نہیں مل رہا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ راز افشاں کیا ہے۔ اور در حقیقت یہی وہ باتیں ہیں جو عمران خان نے اپنے شبہ آفاق اور یو کین سے کہ ارتھ بریکنگ، خوفناک حد تک زلزلہ طاری کر دینے والے دی اکانومسٹ میں چھپنے والے اپنے مضمون میں کی ہیں۔ انہوں نے یہ واضح طور پہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے طاقت اور حلقوں اور اشرافیہ یعنی کہ آل شریف، زرداری اور پی ڈی ایم کے دیگر جماعتوں کے درمیان ایک عرصے سے ساز باز جاری تھا، اور اسی ساز باز کے نتیجے میں جب عمران خان ان کے لیے ایک ایسا خطرہ بنتا جا رہا تھا کہ اگر اسے وقت پر نہ روکا گیا تو وہ ان سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی وجہ سے محض چند ہفتوں کی کوشش سے عمران خان کی چلتی ہوئی ایک کامیاب 6% شرح نمو حاصل کرنے والی حکومت کو چلتا کیا گیا، اور آج عمران خان جیل کی سلاخوں کے پیچھے تقریباً 4 ماہ سے زیادہ عرصے سے موجود ہیں۔ ان کے خلاف کوئی ایسا تگڑا کیس نہیں بن سکا جس میں کوئی ثبوت ہو۔ محض سیاسی کیسوں کی بنا پر پاکستان کے ایک مقبول ترین لیڈر کو اس وقت جیل کی سلاخوں میں بند کیا گیا ہے تاکہ اسے عوام کی نظروں سے دور رکھا جا سکے، تاکہ وہ سیاسی گندا کھیل جو چند عقل کل افراد نے بند کمروں میں بیٹھ کر ترتیب دیا تھا، جی ہاں 9 اپریل 2022 سے پہلے دیے گئے اس گندے کھیل کو جس کا ایک اہم پلان لندن پلان تھا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا مقصود تھا۔ تاہم عمران خان کو تو جیل میں ڈال دیا گیا،
PTI के हजारों कारकुनों को जेल की कैदोबंद की सौगतें बर्दाश्त करनी पड़ी, उन पर झूठे और सियासी मुकदमे कायम किए गए, हत्ता के औरतों, बच्चों, बूढ़ी मौत तक को न छोड़ा गया। सनम जावेद जैसी दर्जनों ख्वातीन और सैकड़ों कारकुन आज भी जेल की चक्की पीस रहे हैं। उन पर कोई केस नहीं है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। उनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो ताकतवर हलकों के सामने सर नहीं झुका रहे, घुटने नहीं टेक रहे। लंदन प्लेन तो तकरीबन बढ़ चुका है। नवाज शरीफ वो मुर्दा लाश है, वो मुर्दा घोड़ा है जिसको रेस जीतने के लिए लाया गया, मगर अब वो रेस जीतना तो दरकिनार, वो रेस में दौड़ने ही के लिए तैयार नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ रेस में दौड़ने के काबिल ही नहीं रहा। अब एक ही चीज है कि नवाज शरीफ को व्हील चेयर या स्ट्रेचर पर डाल दिया जाए, मुकाबले के तमाम घोड़ों को गोली मार दी जाए और फिर नवाज शरीफ को फिनिश पॉइंट पर पहुंचाया जाए। यही एक सूरत हाल है जिसमें नवाज शरीफ को इलेक्शन जितवाए जा सकते हैं, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। मगर जब हमारे ताकतवर हल्के नवाज शरीफ को इंतखाबात जिताने के मंसूबे बना रहे हैं, वहीं इकोनॉमिस्ट में एक मजमून छपता है, 1842 अल्फाज पर मुश्तमिल ये मजमून जो है वो उसने पाकिस्तान के हुक्मरान तबके की आप कह सकते हैं उनके पैरों तले से जमीन खींच ली है। इस एक मजमून ने अरबों रुपया मीडिया को देकर झूठे बयानिए घड़ने की तमाम तरकोशों को ज़मींबोस कर दिया है। इस एक मजमून ने दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है और दुनिया को यह वाज़े तौर पे बता दिया गया है कि कैसे अमेरिका की अशीर बात से पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने सियासी भगोड़ों, वतन फरोशों और जमीर के खरीदारों को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान की एक जायज और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करती हुई हुकूमत को चलता किया। और यही वजह है कि आज लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि वो जो आज से चंद माह पहले ऊंचा ऊंचा कहते थे कि साडी गल हो गई है, अब वो अंदरूने खाना ये कहने पर मजबूर हैं कि साडी बस हो गई है। यानी कि अब उनका मुकाबला करने की हिम्मत ही बाकी नहीं रही, क्योंकि दर हकीकत इमरान खान ने उनको शिकस्त दे दी है। और ये इस बात से वाज़े तौर पे अया हो जाती है कि किस तरह सनम जावेद जैसी एक आम पाकिस्तानी खातून जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सियासी कारकुन है, उसके बाद PTI में कोई बड़ा ओहदा नहीं है, वो आज तक किसी बड़े सरकारी या सियासी ओहदे पर नहीं रही। सनम जावेद खान से मरियम नवाज और उसका कुंबा इस कदर खौफसदा है, इस कदर वो परेशान है कि उन्होंने तिल का जोर लगाकर सनम जावेद खान की मरियम नवाज के मुकाबले में तमाम हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करवा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सनम जावेद खान को इंसाफ मिलेगा और वो इंशाल्लाह मरियम नवाज के मुकाबले में न सिर्फ इंतखाब लड़ेंगी बल्कि उसको इबरतनाक शिकस्त देंगी। अभी इकोनॉमिस्ट के मजमून की धूल नहीं बैठी थी, अभी उसी ने ही खौफ और लज्जा तारी किया हुआ था कि ऐसे में अल जजीरा चैनल ने इमरान खान पर एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी है। दर हकीकत पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। इमरान खान पाकिस्तान की पहचान है, वो पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों का मरकज है, वो पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल दिलाने की एक गारंटी है। वो अवाम के दिलों में बसता है, लोग उसे मुर्शद कहते हैं, लोग उसे पीरों की तरह उसको मानते हैं, लोग उसकी कदर मंजिलत को पहचान चुके हैं। पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत ये जान चुकी है कि पाकिस्तानी 76 साल तारीख में ये वो पहला शख्स है कायद-ए-आज़म के बाद जो हकीकी मानों में अवाम की फलाह बहबूद का एजेंडा लेके आया है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को तरक्की की राह पर गामजन करना है। इसका मकसद कमीशन लेना, किक बैक्स लेना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, लंदन, अमेरिका, दुनिया के 5 बर्रे-आज़मों में अपने जजीरे खरीदना या अपने बड़ी बड़ी जायदादें और कारोबार कायम करना नहीं है। वो बनीगाला के एक छोटे से और सादा से घर में खुश है, उसके लिए जमान पाक का उसका आबाई घर बहुत काफी है।
اسے اپنے بچوں کو اقتدار میں نہیں لانا، اسے پاکستان کا حکمران نہیں بننا بلکہ عوام کا خادم بننا مقصود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جب بڑے بڑے بیانیے ناکام ہوتے جا رہے ہیں، تب ملکو جیسے ایک فوک سنگر نے پاکستان پر قابض وطن فروشوں اور غداروں کو پریشان کر رکھا ہے۔ ابھی ملکو کا نک دا کوکا کی دھوم مچی ہوئی تھی کہ ایسے میں ملکو نے نک دا کوکا کا تیسرا پارٹ ریلیز کر دیا ہے، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804۔ ہر طرف اس کا چرچا ہے، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804۔ ملکو نے ٹی سیریز کے تمام ریکارڈ بریک کر دیے ہیں، اور ملکو نے ثابت کیا ہے کہ جو خان کے ساتھ جڑ گیا وہ چڑھ گیا، اور جو خان سے بھڑ گیا وہ مر گیا، بڑھ گیا۔ اور یہی وہ سچ ہے، کیونکہ خان کو اللہ کی مدد حاصل ہے، خان اللہ کا بندہ ہے، وہ خالصتاً اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کے اقتدار میں یقین رکھتا ہے۔ وہ عوام کو اللہ تعالیٰ کے اقتدار کا وارث سمجھتے ہوئے عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ لنگر خانے بناتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرنے میں یقین رکھتا ہے، وہ عام انسانوں کی بات سننے میں، ان کے سامنے جھکنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، وہ اپنے اور پاکستانیوں کے درمیان پروٹوکول کی دیواریں حائل نہیں کرتا، اسے اقتدار کی، دولت کی، پیسے کا لالچ نہیں ہے۔ وہ دنیا میں اسلام کا، پاکستانیت کا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیس لڑنے والا سب سے بڑا وکیل ہے۔ اللہ پاکستان اور آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔